بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اویرین کیٹل کی طرف سے تمام دوستوں ویورز کو السلام علیکم۔ دوستوں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور آپ کے جو برڈز ہیں وہ بھی خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، کیونکہ آپ ان کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ دوستوں، آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں 28 اگست 2022 سنڈے کے برڈز کے جال ریٹ سلسلے میں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں یہ جال ریٹ جو ہیں وہ آپ کو اپڈیٹ بھی کر دوں گا۔ اور میری ہر ویڈیو میں یہی کوشش ہوتی ہے، اسپیشلی یہ جو جال ریٹس کی ویڈیو ہوتی ہیں اس میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا ٹاپک ڈسکس کیا جائے جس کا جو ہے وہ میرے دوستوں کو جو ہے ان کے برڈز کے حوالے سے فائدہ ہو، اور جو اسپیشلی میں وہ چیزیں ڈسکس کرتا ہوں یا ان لوگوں کی ڈسکس کرتا ہوں جو نیو فینسیئر ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جن کے پاس بہت پہلے سے سیٹ اپ ہوتا ہے لیکن اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ان سب چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ توجہ دے سکیں۔ تو بس انہی کی تھوڑی سی جیسے کہ ہیلپ ہو جاتی ہے ان چیزوں کو ڈسکس کرنے سے، اور آپ تک ان چیزوں کا جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کا سلوشن پہنچانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو ہے وہ برڈز کے معاملات میں آسانیاں ہو جائیں۔ پچھلے ان 4-5 دنوں میں کافی ساری جو ہے وہ پرابلمز لوگوں نے شیئر کری اپنی مختلف برڈز کے حوالے سے، تو اس میں جو ہے وہ زیادہ تر کا جو پرابلمز بتائی جا رہی ہیں اور جو برڈز کی کمپلین کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ جو ہے برڈز جو ہے وہ بہت زیادہ سست نظر آ رہا ہے، یا بالکل ہی بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ گرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ بیسکلی جو چیز دیکھی جا رہی ہے وہ یہ دیکھی جا رہی ہے کہ موسم کا بہت زیادہ اثر ہو رہا ہے ہمارے برڈز پر۔ ایک تو پہلی چیز یہ، دوسری چیز یہ کہ جب بارش ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہیومیڈیٹی بہت بڑھ جاتی ہے، اور جب ہیومیڈیٹی بڑھ جاتی ہے تو سفوکیشن ہونی شروع ہو جاتی ہے، اسپیشلی ان کیجز میں جو بہت زیادہ کلوز جگہ پر ہوتے ہیں، یعنی کہ فل بند جگہ پر ہوتے ہیں جہاں وینٹیلیشن کا سسٹم صحیح نہیں ہوتا۔ تو اگر برڈ بیمار ہو جاتا ہے اور اگر ہم نے اس پہ نظر نہیں رکھی ہوئی اور وہ دانہ نہیں کھا رہا، پانی نہیں پی رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے کسی بھی کنڈیشن میں ڈی ہائیڈریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جن دوستوں نے میری کمپلین کری کہ وہ برڈز پھول کے بیٹھا ہوا ہے اور جب ہم ہاتھ لگا رہے ہیں اس کو تو وہ اڑ نہیں رہا اور بلکہ گر رہا ہے پھر بیٹھ رہا ہے، تو اس میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اڑ سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافی دنوں سے 3-4 دنوں سے یا تو اس نے پانی نہیں پیا یا دانہ نہیں کھایا، اور جو ہے وہ بیمار ہی بیٹھا ہوا ہے۔ تو اسٹارٹنگ جو ہے اس بیماری کا جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ تو موسم خراب ہوا، اس موسم کی وجہ سے سارے اثرات جو ہیں وہ برڈز پہ۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی اپنے دوستوں کو، ویورز کو بھی بات سمجھائیں کہ دیکھیں جتنی ممکن ہو سکے جتنا آپ ٹائم دے سکتے ہیں اپنے برڈز کو ٹائم دیا کریں، اور اسپیشلی کیجز جو ہوتے ہیں ان کی صفائی ضرور رکھیں۔ اگر آپ کے کیجز صاف ستھرے ہوں گے تو مجھے اتنا پتہ ہے کہ برڈز کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ تو لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب بھی میں نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ یار مجھے پکچر سینڈ کر دو، یا میری کسی ویورز نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا اور مجھے بتایا تو میں نے کہا آپ پکچر سینڈ کر دیں، تو پکچر تو برڈ کی سینڈ کرتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے جب جو برڈ جس کیج میں ہوتا ہے تو وہ کیج کی آٹومیٹکلی وہ پکچر بھی آ جاتی ہے، تو اس میں زیادہ تر یہی دیکھی گئی ہیں چیزیں کہ کیج بہت گندا تھا۔ تو سب سے پہلے تو میں نے ان سے یہی کہا کہ بھائی آپ اپنا کیجز صاف کریں، اور ایٹ لیسٹ ہفتے میں ایک دن بھی نہیں، اگر چھوٹا سا سیٹ اپ ہوتا ہے تو میرے حساب سے 1 سے 2 گھنٹے میں یہ سارے کام نپٹائے جا سکتے ہیں۔ تو ایٹ لیسٹ آپ اپنے برڈز کو اتنا ٹائم تو دیتے ہیں کہ وہ ہفتے میں 1 دن ان کی کیجز کی صفائی کر دیں۔ اگر کیجز صاف ستھرے رہیں گے، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ برڈز بیمار نہیں ہوں گے۔ پھر تیسری چیز یہ ہو جاتی ہے کہ پانی اٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، اور میری اگر آپ پچھلی ویڈیوز بھی اٹھا کر دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ میں نے جو آپ لوگ کو فوکس کرنے کا ہے وہ یہی کہا ہے کہ صاف پانی آپ نے دینا ہے اپنے برڈز کو جتنی حد تک ممکن کوشش کر کے۔ پھر بات آ جاتی ہے سیڈز کی، کہ جو دانہ ہم اس کو دے رہے ہیں تو وہ بھی صاف ستھرا ہو، اس میں کوئی فنگس نہیں لگی ہوئی ہو یا پانی کا ڈراپ نہ گیا ہوا ہو، تو مطلب وہ بھی ہم نے صاف ستھرا دینا ہے اس کو۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس سارے معاملات میں، اور مجھے امید ہے کہ جو لوگ اس چیزوں پہ عمل کرتے ہیں
تو میں نے تو یہی دیکھا ہے، اور میں آپ لوگ سے بھی یہی کہوں گا کہ اگر آپ کے ارد گرد میں یا آپ کے کوئی بھی کانٹیکٹ میں کوئی اچھا سیٹ اپ ہے تو اس کا ضرور وزٹ کریں، اور جو ہے جا کر دیکھیں کہ انہوں نے اپنے برڈس کو کیسے رکھا ہوا ہے۔ تو جو بہت صاف ستھرے طریقے سے اپنے برڈس کو رکھتے ہیں، تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ ان کے برڈس بہت ہیلدی بھی ہوتے ہیں، نیٹ اینڈ کلین ہوتے ہیں، کسی بیماری میں نہیں ہوتے۔ تو یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور جنہوں نے گندگی رکھی ہوتی ہے اپنے سیٹ اپ پہ، تو ان کے ظاہر سی بات ہے ان کے پاس بیمار جو ہے برڈز بھی پائے جاتے ہیں، اور پھر وہ بیماری بڑھ بھی رہی ہوتی ہے۔ تو دوستوں، میرا جو آج کا ٹاپک تھا، یا جو ٹاپک میں ڈسکس کر رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ اپنے برڈس کا آپ نے زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا ہے۔ دوسرا یہ کہ اسے آبزرو کرنا ہے کہ آیا کہ آپ کا برڈ دانہ کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ نارملی ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے برڈس کو بڑے شوق میں، یعنی کہ جب شروع میں شوق ہوتا ہے تو ہم بہت ہی شوق سے اپنے برڈس کو خرید کر لے آتے ہیں، اور جو ہمیں مطلب سیٹ اپ کرنا ہوتا ہے وہ سیٹ اپ کر لیتے ہیں۔ لیکن پھر ہوتا یہ کہ ہفتے کے بعد، 2 ہفتے کے بعد جو ہے وہ پھر ہم اس کو اسی حال میں چھوڑ دیتے ہیں۔ دانہ ڈال دیا، پانی چینج کر دیا، اب وہ کھائے نہیں کھائے، پانی پیے نہیں پیے، ہم اتنا اس کو ٹائم نہیں دیتے۔ تو دوستوں، یہ تو ایسی چیز ہے جو برڈس کا جو میرے دوست لوگ یا جو نیو فینسیئرس اسپیشلی اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، یا اس کاروبار میں آنا چاہتے ہیں، یا اس شوق کو اپنانا چاہتے ہیں، تو ان کو اپنے مائنڈ میں یہ بات ضرور رکھنی پڑے گی کہ ٹائم دینا پڑے گا۔ اگر آپ ٹائم دیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت ساری پرابلم سے آپ لوگ جو ہے وہ بچ جائیں گے۔ تو دوستوں، یہ ساری باتیں ہیں جو کہ مجھے آپ سے کرنی تھیں، اور میرے دوستوں کو، ویورز کو یہ بات سمجھانی تھیں، اسپیشلی نیو فینسیئرس کو، کہ اس کے بغیر جو ہے وہ معاملات پورے نہیں ہو سکتے ان ساری باتوں کے۔ تو دوستوں، یہ تو تھی ایک بڑی جنرل سی ڈسکشن، تو یہ مجھے آپ لوگ تک باتیں پہنچانی تھیں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ باتیں آپ لوگ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور میری جس ویڈیو میں میں بیماری کے حوالے سے کوئی بھی چیز ڈسکس کرتا ہوں تو اس میں ضرور جو ہے وہ یہ بات ضرور بولتا ہوں کہ صفائی، صاف پانی، یہ آپ نے کرنا ہے۔ تو دوستوں، اسی کے ساتھ جو ہے وہ چلتے ہیں 28 اگست 2022 سنڈے کے برڈس کے جالیٹ کی طرف۔ اور اس دفعہ کے جو جالیٹ ہمیں جو موصول ہوئے ہیں، اچھا، میں جالیٹ بتانے سے پہلے پھر دوبارہ یہاں پہ ایک بات آج آپ کو پھر ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جال والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو ریٹ ہوتے ہیں یہ ہم ان سے ملتے ہیں، ان سے کوارڈینیٹ کرتے ہیں، اور ان سے یہ ریٹ، برڈس کے ریٹ لے لیتے ہیں کہ آپ سنڈے کو برڈس کے ریٹ کیا رکھیں گے۔ تو یہ صرف سہولت ہے ان لوگوں کے لیے جب وہ مارکیٹ میں جائیں تو انہیں کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ تو دوستوں، مجھے امید ہے کہ جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی اس ویک میں جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی کال آئی بھی نہیں، لیکن اس سے پہلے کافی ساری کالز آئی تھیں، اور وہ سب یہی ہم سے جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے کہ آپ ہمارے پاس اتنی کوانٹٹی میں فلاں والا برڈ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، تو آپ آ کے خرید لیں۔ تو بہرحال ان کو پھر سب کو سمجھانا پڑا کہ ہمارا جو ہے وہ جال والوں سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی ایسا تعلق ہے کہ ہم ان کو برڈ سپلائی کرتے ہوں یا ہم خود خریدتے ہوں۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو دوستوں اسی کے ساتھ چلتے ہیں 28 اگست 2022 سنڈے کے برڈس کے جالیٹ کی طرف۔ اور اس دفعہ کے جو جالیٹ ہمیں موصول ہوئے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ بجری بریڈر پیئر 350 روپے کا، بجری پٹھا پیئر 250 روپے کا، فشر بریڈر پیئر 1800 روپے کا، فشر پٹھا پیئر 1500 روپے کا، کامن لوٹینو بریڈر پیئر 3800 روپے کا، کامن لوٹینو پٹھا پیئر 2400 روپے کا، کلر لو برڈ بریڈر پیئر 3800 روپے کا، کلر لو برڈ پٹھا پیئر 2400 روپے کا، البینو بلیک آئز بریڈر پیئر 7000 روپے کا، البینو ریڈ آئز بریڈر پیئر 20000 روپے کا، کریم کاکٹیل بریڈر پیئر 4000 روپے کا، کریم کاکٹیل پٹھا پیئر 3000 روپے کا، پرل کاکٹیل پائٹ میں بریڈر پیئر 3000 روپے کا، پرل کاکٹیل پائٹ میں پٹھا پیئر 2500 روپے کا، گرے کاکٹیل بریڈر پیئر 2500 روپے کا،
گرے کاکٹیل پٹھا پیئر 1700 روپے کا. چارکول پائٹ میں بریڈر پیئر 3700 روپے کا. چارکول پائٹ میں پٹھا پیئر 2400 روپے کا. اینو کاکٹیل بریڈر پیئر 7000 روپے کا. وائٹ جاوا بریڈر پیئر 5500 روپے کا. گرے جاوا بریڈر پیئر 3500 روپے کا. سلور جاوا بریڈر پیئر 6000 روپے کا. فون جاوا بریڈر پیئر 18000 روپے کا. ڈائمنڈ ٹیل ڈو بریڈر پیئر 900 روپے کی. اور ڈائمنڈ ٹیل ڈو پٹھا پیئر 500 روپے سے 600 روپے کا. فنچ بریڈر پیئر 500 روپے کا. تو دوستوں یہ تھے جو ہے اس 28 اگست 2022 سنڈے کی برڈس کے جال ریٹ. اور اگر میرے کسی بھائی کو جو ہے وہ ان ریٹس پہ جو ہے وہ اپنے برڈ سیل کرنے ہوں تو وہ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر لیں. میں نمبر آپ لوگ کو نوٹ کروا دیتا ہوں: 030022400140. میں نمبر ریپیٹ کر رہا ہوں: 030022400140. تو دوستوں مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو بھی آپ لوگ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اسپیشلی نیو فینسیز کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور جو ہے ان سب باتوں کو آگے تک پہنچائیں. اور جو ہے ہمارے ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور اس کے بعد چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنا اور اپنے برڈز کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اور ایک ایورین کیٹل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.